میرے دوستو، آج ہم ایک تمثیل پر غور کریں گے جس کا عنوان ہے کیا گھر کا مالک آخر کار جاگ گیا۔ ایک امیر شخص اپنے گھر کے اندر اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ ایک غریب شخص کا اس کے گھر کے قریب سے گزرنا ہوا اور اس نے اندر گہرا اندھیرا دیکھا۔ یہ سوچ کر اس نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے اندر داخل ہونے اور چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت احتیاط سے وہ اندر داخل ہوا اور گھر کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ گھر کا مالک ایک کونے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ چور ڈرا اور حیران ہوا کہ مالک نے اسے دیکھ کر کچھ نہیں کہا، کیونکہ نہ ہی مالک نے کوئی آواز نکالی اور نہ ہی اسے چوری کرنے سے روکا۔ چور نے قیمتی سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور چوری کی اور چلا گیا۔ اگلی ہی شام چور دوبارہ پھر اس کے گھر کے سامنے سے گزرا اور دیکھا کہ ابھی تک روشنی نہیں ہے۔ وہ احتیاط سے اندر کھڑکی سے داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ مالک ابھی تک وہیں بیٹھا ہے، اور پھر اس نے چوری کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی طرح چور نے اگلے کمرے میں داخل ہونے اور اسے خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح تیسری شام چور آیا اور چوری کر کے چلا گیا۔ چوتھی بار جب چور گھر میں داخل ہوا تو جب وہ چوری کرنے لگا تو مالک نے ایک دم چھلانگ لگائی اور چور کو پکڑ لیا، زور سے شور مچایا اور اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھر کے مالک کو سمجھدار بننے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ اسی طرح کیا اللہ ایک جگہ بیٹھا دیکھتا رہا؟ موسیٰ کی توریت اور زبور اور نئے عہد نامے کے صحیفوں کو لوگ بدلتے رہے اور اللہ دیکھتا رہا۔ جب قرآن مجید 600 سال بعد آیا، خدا نے ہمیشہ اپنے ابدی کلام کی حفاظت کی ہے۔ بائبل مقدس مستند ہے اور غیر تبدیل شدہ ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔